وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 35۔ اور اگر خوف کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف کرو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان کے درمیان ناچاکی کا، اور اگر خوف کرو تم ناچاکی کا ان کے درمیان، فَابْعَثُوا، تو مقرر کر دو، حَكَمًا، ایک حکم، قاضی، پنچ، یعنی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں پریا کا بندہ، ایک ثالث مقرر کر دیں، ایک حکم من اہلہ، ایک مرد کے کنبے سے، حکم من اہلہا، اور ایک عورت کے کنبہ سے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اگر وہ دونوں پنچ یعنی فیصلہ کرنے والے اگر ارادہ کریں صلح کرانے کا تو موافقت پیدا کر دے گا، یعنی ان کے اندر اتفاق پیدا کر دے گا، حالات بن جائیں گے ویسے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کا کوئی معاملہ پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے خبردار ہے۔ یعنی کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب عورت جو ہے وہ نافرمانی کرے تو اس کا طریقہ ہے کہ فاعذوہن، پہلے اسے نرمی سے سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، نہ مانے تو بستر الگ کر دو، واضربوہن، پھر بھی نہ مانے تو اس کو مارو، اور اس کی بھی حد ایک مقرر کی کہ اتنا سخت نہیں کہ جس سے نشان پڑے یا چوٹ لگے، اور اگر کہا اگر تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے تو پھر دوبارہ اسے مارنے کی کوئی طریقہ نہ ڈھونڈو، کوئی راہ پیدا نہ کرنے کی کوشش کرو۔ آگے پھر فرمایا اور اگر تمہیں خوف ہو، یعنی جب یہ صورتحال نہ بن پڑے، نہ نرمی سے سمجھے، نہ بستر الگ کرنے سے سمجھے، اور نہ ہی وہ مارنے سے سمجھے، اور حالات یہاں تک پہنچ جائیں کہ ان قریب طلاق ہوئی کہ ہوئی، یعنی طلاق کی طرف معاملات چلنے لگ جائیں، تو فرمایا پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب اصلاح حال کے کوئی بھی کوشش مفید ثابت نہ ہو اور طلاق کی طرف معاملہ ہونے لگ جائے تو اس وقت میاں بیوی اپنی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کر دیں۔ وہ بولے کہ فلاں بندہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، عورت بولے کہ فلاں بندہ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ جو دونوں بندے ثالث ہوں گے وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو اور فرمایا کہ ان کے درمیان جب فیصلہ کریں، ان کی شکایات سن کر وہ کیا کریں، ان یریدا اصلاحا، وہ دونوں بھی ان کے اندر اصلاح کا ارادہ کریں۔ وہ یہ نہ ہو کہ وہ بولیں ٹھیک ہے جی اجڑتا ہے تو اجڑنے دو ان کا گھر، ہمیں تو موقع مل گیا ہے ان کو اجاڑنے کا، ان کے درمیان نفرتیں مزید بڑھاؤ، نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہوں جو ارادہ رکھیں ان میں اصلاح کا، ان کی بہتری کا، ان کے گھر کو جڑنے کا ارادہ کریں، تصفیہ کریں دونوں وہ جو ثالث ہیں۔ اور اگر فرمایا جو چلا جائے یہ معاملہ اس کے پاس جو حکم ہے، قاضی ہے، تو وہ کیا کرے، اسے بھی جلد بازی سے ان کے درمیان تفریق نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ قاضی کو بھی مصلحت سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا ہو جائے کہ یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں، خلوص نیت سے اصلاح کی کوشش کریں، تو توفیق الہی سے ضرور اس کا حل نکل آئے گا۔ بعد محدثین مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا ان یریدا اصلاحا، کہ اگر وہ دونوں ارادہ کریں گے، اس سے مراد کیونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ دونوں جو صلح کروانے والے ہیں وہ ارادہ کریں تو صلح کا سلسلہ بن جائے گا، معاملہ بن جائے گا، اللہ کوئی راہ نکال دے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان یریدا اصلاحا، اگر ان میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی اصلاح کی ان کے اندر تڑپ ہوئی نا کہ ہمارا معاملہ سلجھ جائے، بہتر ہو جائے، ہم خود نہیں کر پا رہے، ہو سکتا ہے کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آئے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، فرمایا اگر ان کا بھی اصلاح کا ارادہ اور نیت ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دے گا، کیونکہ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے خبردار ہے۔ ان کے دل میں اس کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، وہ راضی ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے، یہ اللہ تو جانتا ہی جانتا ہے۔ وہ اصلاح کروانے والے دو ثالث جو یا وہ قاضی جو ہے جس کے پاس معاملہ گیا ہے، اگر وہ نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے، اگر ان کے دل میں خود جڑ جانے کا آپس میں ارادہ دونوں کے ہوا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ ضرور پیدا فرما دے گا۔ فرمایا میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں اس کے لیے کافی و وافی ہوتی ہے اس کی ذات۔ تو اگر وہ یقین ہو ان دونوں کا تو اللہ تو ویسے ہی جان رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کیفیت اگر کسی معاملے میں، کسی خاندان میں، کسی فیملی میں، کسی گھر میں
کسی بھی جوڑے کے اندر یہ کیفیت بنے تو قرآن کی بارگاہ سے، قرآن کی طرف آنے سے انہیں رہنمائی یقیناً میسر آ جائے گی۔ اگر وہ اپنی طرف سے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، لوگ تماشا دیکھیں گے، شرارتوں میں ڈال کے ان کو مزید بگاڑنے کی کوشش کریں گے، پہلے نمبر پہ قرآن سے رہنمائی لیں، جو قرآن رہنمائی دیتا ہے اس رہنمائی کے مطابق عمل کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت شامل ہوئی تو یقیناً راستے جدا نہیں ہوں گے بلکہ دوبارہ سے کیا ہو جائیں گے؟ بحال ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ وما توفیق